السلام علیکم تمام مسلمان، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ ہم لوگ جو ہے نا باتیں کرتے ہیں کہ یہ برا ہے، وہ برا ہے، فلاں برا ہے، فوج بری ہے، یا وزیر اعظم برا ہے، یا پرائم منسٹر برا ہے، یا ہمارے ملک میں چوریاں بہت ہیں، یا ہمارے شہر کراچی میں ڈکیتی بہت عام ہے، کوئی موبائل چھین لیتا ہے، کوئی کچھ کر لیتا ہے، جان محفوظ نہیں ہے، گھر سے نکلو تو کوئی ڈمپر کو چل دیتا ہے، یا جو ہے نا ابھی خاص طور سے جو ابھی گل پلازہ والا حادثہ ہوا ہے، تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھائی ہمارا تو بس جو ہے نا صرف پیپلز پارٹی قصوروار ہے اس میں، پیپلز پارٹی قصوروار ہے اس میں، اور ساری غلطی جو ہے نا پیپلز پارٹی کی ہے۔ مطلب کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پارٹی بری ہے، اور جو ہے نا اگر ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی چلی جائے گی تو کوئی اور پارٹی آ کے ہمارا شہر جو ہے کراچی وہ اچھا چلا لے گی۔ تو ہر کوئی جو ہے اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کر لو، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کراچی کو کوئی کہہ رہا ہے پرائیویٹائز کر دو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ مگر ابھی الحمدللہ میں گھر پہ تھا تو میں نے سوچا کہ یار نہیں، پرائیویٹائز کر دیں یا پھر کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیں، یہ تو کچھ صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے ایک جگہ پہ یہ سنا تھا، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی یہ شیئر کر دوں، کافی امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہت جو ہے نا سب سے ماشاءاللہ ہمارے پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور لوگ اس کو کافی پڑھتے بھی ہیں شوق سے، یہ فضائل اعمال ہے۔ اس کا جو یہ ہے نا چیپٹر، یہ ہم دیکھیں فضائل تبلیغ کے اندر سے جو یہ سبق نمبر 6 ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدر پر تشریف لائے تو میں نے چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس مضمون پر یہ دیکھیں، آپ سب لوگ خود پڑھیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ اس مضمون پر وہ حضرات خصوصیت سے توجہ فرمائیں جو دشمن کے مقابلے کے لیے امور دینیہ میں تسامح اور مصالحت پر زور دیتے ہیں کہ مسلمانوں کی اعانت اور امداد دین کی پختگی ہی میں مضمر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا۔ یعنی جو ہم بولتے رہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی بری ہے، یا وزیر اعظم برا ہے، یا فلانا برے ہیں، ہم صحیح ہیں بھائی، ہم الحمدللہ ہم برے نہیں ہیں، ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، اور یہ پارٹیاں بری ہیں۔ تو یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لوگوں تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی بھلائی کی باتیں کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو، نیکی کے کام کرتے رہو اور برے کاموں سے لوگوں کو منع کرتے رہو، ورنہ اگر یہ نہیں کرا، مفہوم اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، اگر ایسا نہیں کرا تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے گا، یعنی جو تمہارے بڑوں کا بھی لحاظ نہیں کرے گا۔ بڑے ہیں تو بڑے ہیں، سب کو جو ہے نا گل پلازہ کی آگ لگ گئی، سب مریں چلیں کچھ بھی ہو، ہمارا کیا چاہتا ہے۔ جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ابھی دنیا میں آئی بھی نہیں ہے، ڈمپروں کے نیچے آ کے مر گئے، ڈمپروں کے نیچے آ گئی ان کی والدہ، اور جو ہے وہ اندر سے پیٹ سے نکل کے مر گئے بیچارے، اور چھوٹے بچہ ہے بیچارہ اپنی امی ابو کے ساتھ نکل رہے ریسٹورنٹ سے، اور جو ہے گٹر کے اندر گر گیا اور بیچارے کی اسی میں موت ہو گئی۔ ایسے تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو دعا قبول نہ ہوگی۔
مطلب جو بزرگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ دعا کر لیں ہمارے لیے یہ ہے، تو ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، صحیح ہے؟ تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں ہم فلسطین کی، غزہ میں جو ہو رہا ہے ان پر اللہ پاک رحم کرے، ہم دعائیں کر رہے ہیں مگر کیا ہو رہا ہے؟ ہماری کوئی دعا نہیں سن رہا ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو تمہاری مدد نہ ہوگی، تم جتنی دعائیں مانگتے رہو میں نے چاہ لیا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ تو دیکھ لو فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، ہمارا کراچی والوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم الحمدللہ VIP ہیں، ہم لوگ کوئی گنہگار نہیں ہیں، ساری غلطی گورنمنٹ کی ہے اور یہ پیپلز پارٹی والے برے ہیں۔ وہ بھائی ہم تو ان سے زیادہ برے ہیں، یہ ہمارے اعمالوں کا نتیجہ ہے۔ اس وقت تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے تو قبول نہ ہوگی، تم مدد چاہو گے تو مدد نہ ہوگی، مغفرت مانگو گے تو مغفرت نہ ملے گی۔ خود حق جل جلالہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جما دے گا۔ دوسری جگہ ارشاد باری ہے، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ شانو تمہاری مدد کریں تو کوئی شخص تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں تو پھر کون شخص ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اللہ کے نیک بندوں، ہم لوگوں کی اپنے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ ہم بلا وجہ اس میں دوسری پارٹیوں کو برا بھلا نہ بولیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ بھائی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، یہ اس حدیث کو کون ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ابھی نہیں، یہ کتنے 100 سال پرانی حدیث ہے۔ ہم لوگ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پرانی حدیث اللہ پاک تمہیں بیشی معاف فرمائے، اور اس وقت پریڈکشن ہو چکی تھی کہ بھائی اگر تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوئے تو تمہارے اوپر ایسے وزیر اعظم، ایسے وزیر اعلیٰ، ایسے میئر صاحب، ایسے جو ہے نا چھوٹے موٹے منسٹر آئیں گے، اور ایسے ڈمپر والے، ایسے لوگ آئیں گے کہ تم مطلب کچلے جاؤ گے، مرے جاؤ گے، تمہاری موت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی رحم نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کی نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا کہ بھائی امر بالمعروف کرو، نیکی کے کام کرو، 5 وقت نماز پڑھو، نماز تم پڑھ نہیں رہے، کوئی اگر برا کام کر رہا ہے تم اس کو روک نہیں رہے، اگر تمہارے گھر میں گانے چل رہے ہیں تو تم اس کو روک نہیں رہے، آپس میں بھائی ہو کے گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اپنے والدین سے بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم لوگ والدین کی بات نہیں مان رہے، منہ پہ سب کو جواب دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بولتے ہیں کہ کر لو بھائی تمہیں جو کرنا ہے، پھر ہم تمہارے یہ لکھا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ مطلب یہ ہماری اپنی غلطی ہے بھائی، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم سب اپنے اعمال اچھے کر لیں برائے مہربانی۔ ہم نے اعمال اچھے کر لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران بھی دے دے گا۔ ہم لوگوں کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمالوں کو اچھا کرنا ہے۔ بھائی اعمال اچھا کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں حکمران بھی اچھا دے دے گا۔